خواتین و حضرات، آج آپ کے گوشے گزار کروں گا ایک ایسا تاریخی واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ نے نام سنا ہوگا غازی علم دین شہید۔ وہ کیسے شہید ہوا اور کس طرح گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کیا۔ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سب دیکھنے والوں سے التماس ہے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ غازی علم دین لاہور کا رہائشی تھا، عمر 19 سال، پیشے کے لحاظ سے ایک بڑھئی تھا۔ تقسیم ہند سے پہلے انڈیا میں ہونے والے ایک واقعے نے علم دین کی زندگی میں ہلچل برپا کر دی۔ 1923 میں ایک انتہا پسند ہندو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کی اور ایک تحریر لکھی۔ یہ کتاب ایک فرضی نام سے لکھی گئی جسے لاہور کے ایک پبلشر راج پال نے شائع کیا۔ کتاب میں انتہائی نازیبا باتیں درج تھیں جنہیں کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کتاب کی اشاعت سے پورے بر صغیر کے مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمانوں نے اس کتاب پر پابندی کا مطالبہ کیا اور اس کے پبلشر کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ سیشن کورٹ نے راج پال کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا سنائی، جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے اس سزا کے خلاف اپیل کی۔ سماعت میں مجرم راج پال کو اس وجہ سے رہا کر دیا گیا، اس وقت مذہب کے خلاف گستاخی کا کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ مسلمانوں نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف پورے ملک میں تحریک شروع کر دی۔ نوجوان علم دین اپنے دوست رشید کے ساتھ لاہور کی تاریخی وزیر خان مسجد کے سامنے اس ہجوم میں موجود تھا جو ہندو رائٹر راج پال کے خلاف نعرے لگا رہا تھا۔ جذبات کا ایک تلاطم تھا جو ہجوم کے نعروں کی گونج میں امنڈ رہا تھا۔ امام مسجد نے انتہائی درد بری آواز میں کہا، مسلمانوں، شیطان راج پال نے اپنی کتاب میں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کی ہے اور عدالتوں نے اسے بری کر دیا ہے، جس سے اسلام دشمنوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ امام مسجد کے یہ الفاظ غازی علم دین کے دل میں اتر گئے اور اس نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واصل جہنم کر کے ہی دم لے گا۔ اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے قریبی دوست رشید سے کیا۔ وہ بھی راج پال کو اس گستاخی کا مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ دونوں دوستوں نے اس مسئلے پر 3 مرتبہ قراندازی کی اور تینوں مرتبہ علم دین کا ہی نام نکلا۔ آخر کار علم دین کے دوست رشید نے علم دین کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ اللہ نے یہ سعادت شاید علم دین کے نصیب میں ہی لکھی تھی۔ پیارے سامعین، 6 سپٹمبر 1929 کو علم دین بازار سے ایک چھری خرید کر لایا اور راج پال کی دکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ راج پال ابھی دکان پر نہیں آیا تھا۔ علم دین نے اس کا انتظار کیا اور جیسے ہی راج پال اپنی دکان میں داخل ہوا، علم دین نے چھری سے اس کے سینے پر زوردار وار کیا جو اس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ راج پال موقع پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ پولیس نے علم دین کو گرفتار کر لیا اور اس پر قتل کا مقدمہ درج کر کے کیس شروع کر دیا۔ علامہ اقبال کی درخواست پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین کا مقدمہ لڑا۔ قائد اعظم نے اس موقع پر علم دین سے کہا کہ وہ جرم کا اقرار نہ کرے۔ پیارے سامعین، ادھر غازی علم دین نے ایک تاریخی الفاظ کہے۔ غازی علم دین نے کہا کہ میں یہ کیسے کہہ دوں کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا، مجھے اس قتل پر کوئی ندامت نہیں بلکہ فخر ہے۔ 21 اکتوبر 1929 غازی علم دین شہید کی سزائے موت پر عمل درآمد کا دن تھا۔ علم دین سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے کہا، مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔
غازی علم دین کو جب پھانسی گھاٹ پر لایا گیا اور جب پھندا ان کی گردن میں ڈالا تو اس نے وہاں موجود لوگوں سے کہا، اے لوگو گواہ رہنا، میں نے راجپال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر واصل جہنم کیا ہے۔ آج میں آپ سب کے سامنے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نشاور کر رہا ہوں۔ غازی علم دین شہید کو پھانسی کے بعد برطانوی حکومت نے ان کی میت بغیر نماز جنازہ جیل کے قبرستان میں دفنا دی، جس پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا اور علامہ اقبال نے ایک مہم چلائی اور آخر کار انگریزوں کو یہ یقین دہائی کے بعد کہ لاہور میں تدفین کے موقع پر ہنگامہ آرائی نہیں ہوگی، اس کی اجازت دے دی گئی۔ پیارے سامعین، خواتین و حضرات، 15 دن بعد جب غازی علم دین شہید کی میت کو قبر سے نکالا گیا تو ان کی میت پہلے دن کی طرح تر و تازہ تھی۔ غازی علم دین شہید کے والد نے علامہ اقبال سے علم دین کی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی، جس پر علامہ اقبال نے ان سے کہا کہ میں بہت گناہگار انسان ہوں، اس لیے اتنے بڑے شہید کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھا سکتا۔ غازی علم دین شہید کی نماز جنازہ لاہور کی تاریخ کی سب سے بڑی نماز جنازہ تھی، جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کو کندھا دے۔ علامہ اقبال نے غازی علم دین شہید کی میت کو کندھا دیا اور اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا۔ اس موقع پر علامہ اقبال نے اپنی نم آنکھوں کے ساتھ کہا، ترخان کا بیٹا آج ہم پڑھے لکھوں پر بازی لے گیا اور ہم دیکھتے رہ گئے۔ علم دین شہید کی پھانسی کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے جس کے بعد انگریزوں کو قوانین میں تبدیلی کرنا پڑی اور کسی بھی مذہب کی توہین کو جرم قرار دیا گیا، اور اس طرح ایک نوجوان کی قربانی قانون میں تبدیلی کا پیش خیمہ بنی۔ آزادی پاکستان کے بعد توہین رسالت کے قانون کو پاکستان پینل کوڈ کا حصہ بنایا گیا اور 1982 میں اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق نے اس قانون میں ترمیم کرتے ہوئے قرآن کریم کی توہین کی سزا عمر قید، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی کم از کم سزائے موت رکھی۔ خواتین و حضرات، ویڈیو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہر بندہ اس چیز سے مستفید ہو سکے اور اسے علم ہو سکے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے پہلا شہید کون تھا اور وہ کیسے شہید ہوا۔ جزاک اللہ۔